بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ پاک ماہ رمضان کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کر کے آپ کی تمام جائز حاجات کو قبول فرمائے اور پورا کرے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے قیامت کے دن روزہ رکھنے والے ہی داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا کہ روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ پھر وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے، اور جب روزہ رکھنے والوں میں آخری داخل ہو جائے گا تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا، اور پھر کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو پائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے، اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں ایک روزے والے دروازے کا نام ہے ریان، جس میں سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی خصوصیات اور فضائل و برکات کی وجہ سے امتیازی شان رکھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو قید و بند میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک کا ابتدائی عشرہ رحمت، درمیانی عشرہ یعنی کہ دوسرا عشرہ مغفرت، اور آخری عشرہ دوزخ سے آزادی کا وقت ہے، یعنی کہ جس عشرے کی آمد ہے وہ عشرہ دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں اللہ پاک سے جتنی ہو سکے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں جہنم سے آزادی دے، ہمیں دوزخ سے آزادی دے، تو اللہ پاک آپ کو جہنم سے آزادی دے دیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو کوئی بھی بندہ 3 بار کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے دوزخ سے پناہ دے، مجھے دوزخ سے پناہ دے، مجھے دوزخ سے پناہ دے، تو وہ دوزخ جہنم خود کہتی ہے کہ یا اللہ اس بندے کو مجھ سے پناہ دے، مجھ سے دور کر دے۔ اور جو کوئی 3 مرتبہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، مجھے جنت میں داخل کر دے، مجھے جنت میں داخل کر دے، تو جنت خود کہتی ہے کہ یا اللہ اس بندے کو میرے اندر داخل فرما دے۔ رمضان میں بے حساب برکتوں اور رحمتوں والی ایک رات شب قدر بھی آتی ہے، جو قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ اس بابرکت مہینے میں اہل ایمان کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اسی مبارک مہینے میں قرآن پاک نازل کیا گیا، جس کی ہدایت کے بدولت انسانی زندگی میں ایمان و یقین کی روشنی آئی، امن و امان کی فضا پیدا ہوئی۔ اس مہینہ میں دن کے روزوں کے علاوہ رات میں ایک خاص عبادت کا عمومی اور اجتماعی نظام قائم کیا گیا، جو تراویح کی شکل میں ملت اسلامیہ میں رائج ہے۔ دن کے روزوں کے ساتھ رات کی تراویح کی برکات مل جانے سے اس مہینے کی نورانیت اور تاثیر میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے، جس کو آپ اپنے ادراک و شعور اور احساس کے مطابق ہر بندہ اس کو محسوس کرتا ہے، جو ان باتوں سے کچھ بھی تعلق اور مناسبت رکھتا ہو، اور جس کے دل میں ایمان و یقین کی ہلکی سی بھی روشنی موجود ہوتی ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایسا عمل بتانے جا رہے ہیں کہ جس کو آپ 20 رمضان کے دن چلتے پھرتے کریں گے، یا پھر جب بھی آپ کو ٹائم ملے، یا پھر مرد حضرات اگر کوئی کام بھی کر رہے ہیں تب بھی کر سکتے ہیں، خواتین بھی کام کرتے کرتے پڑھ سکتی ہیں۔ اگر اس کو کسی نماز کے بعد کر لیا جائے تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے، ورنہ آپ مصروفیت کی وجہ سے کہیں بھی کام کرتے ہوئے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اس عمل کی برکت کے صدقے آپ کے لیے
دولت اور رزق کے بند دروازے آپ پر کھول دے گا، دولت آپ پر بہت مہربان کر دے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام رزق کی تنگیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کا گھر دولت ہی دولت سے بھر جائے گا۔ اللہ پاک آپ کے لیے حلال رزق کے سبب بنائے گا اور آپ کو مالا مال کر دے گا، اور اس سے آپ کی جو بھی دعا ہوگی وہ بھی قبول ہوگی اور آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہوں گی۔ تو عمل کیا ہے، اس کو نوٹ فرما لیں۔ بہتر یہی ہے کہ کسی نماز کے بعد کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ نماز کے بعد آپ نے اس طرح سے کرنا ہے، اگر نماز نہیں پڑھ رہے، مطلب کہ نماز کا ٹائم نہیں اور جب آپ کو فری ٹائم ملا ہے تب بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ طریقہ کار اس کا کچھ یوں ہے کہ اول آخر آپ نے تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور بیچ میں 101 مرتبہ آپ نے یا مجیبو یا مالکو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اس عمل کو مکمل کر لیں، اور پھر خوب گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ پاک آپ کے رزق میں کشادگی پیدا کر دے، اللہ پاک آپ کے لیے رزق و دولت کا منہ کھول دے، اور اللہ پاک آپ کی تمام جائز حاجتوں کو اور پریشانیوں کو ختم کر دے اور جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مبارک دن اور اس مبارک عمل کے صدقے سے آپ اپنی زندگی میں آنے والی تبدیلیوں کو دیکھیں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ یہ عمل بہت ہی مجرب اور پاورفل، بہت ہی مختصر ہے، اس میں 5 منٹ سے زیادہ اور ٹائم نہیں لگتا، تو اس عمل کو ضرور کریے گا اور اللہ تعالیٰ سے اپنی ساری باتیں منوا لیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کی رزق کی تمام بندشوں کو ختم کر کے آپ کے لیے رزق و دولت کا منہ کھول دے، رزق کے خزانے آپ کی طرف کر دے، آپ کے لیے کھول دے، اور آپ کی تمام تر پریشانیوں کو ختم کرے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دے اجازت، اللہ حافظ۔